اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ قصہ سیف الملوک لکھا ہے، اس کی خود ہی بڑی میاں صاحب نے تعریف کی ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ میری اس طرح ہے کہ جیسے یہ میری دلہن ہے۔ اتنی یہ خوبصورتی سے میاں صاحب نے اس قصے کو سجایا ہے۔ فرمایا کہ بوٹی نویں کتاب میری نو، اللہ کے عرض میں جب دعا مانگتے ہیں پہلے ہی تو اس میں مانگتے ہیں بوٹی نویں کتاب میری نو، جو بن بخش سنگاری، پاک نظر دے ویکھن والے ندی عشق دی تاری، جے کوئی میلی اکھی ویکھے عیب دگانے لاوے، او بھی تیرے عدل تے گر تھی کچھ سزائیں پاوے۔ تو اس کے لیے سرکار نے بہت اہتمام کیا ہے، اپنی زندگی کا، نوجوانی کا ایک حصہ صرف کیا ہے یہ کتاب لکھنے پہ۔ تو اس کا مین جو مقصد ہے، ابھی میں جدھر سے آ رہا ہوں، کل جو خوشیاں منائی گئی ہیں، جو جشن منائے گئے ہیں سیف ملوک کے آنے سے، ابھی اس کے آگے ایک اور قصہ شروع ہوتا ہے جس کی واپسی نہیں ہے۔ شروع میں یہ جب قصہ تھا تو یہ عاصم شاہ بتایا گیا ہے کہ 40 تختوں کا بادشاہ ہے اور اس نے بڑی دنیا میں کامیابی کی ہے، لیکن جب اس نے سوچا ہے میری نرینہ اولاد ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں، پھر وہ اس غم میں گوشے میں چلا گیا۔ تو دوبارہ جب نجوم نے بشارت دی، اللہ نے کرم کیا، اس نے دوبارہ شادی کی اور اس میں نرینہ اولاد ہوئی، وہ سیف ملوک تھا جس پہ یہ قصہ لکھا گیا ہے۔ تو وہ نرینہ اولاد کی خوشی میں جب اس نے 14 سال گزارے تو کیا ہوا، اس کو جو بیٹے کو چٹک لگی، وہ ایک انجانے سفر پہ نکل گیا، اس کو چھوڑ کے پھر اس کو جدائی دے گیا، داغ جدائی باپ اپنے کو، عاصم شاہ کو چلا گیا۔ جو اس نے تکلیفیں دیکھی وہ قصہ اسی تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہی انسان کی زندگی میں تکلیفیں ہیں، دن رات جو آئی ہیں وہی اس نے گزاری ہیں، لیکن اسی چٹک جو تھی، اس کا جو منزل تھی وہ حق کی منزل تھی، وہ گیا اور کامیابی سے واپس ہوا۔ اور ایسی میاں صاحب نے اس کے فرمایا کہ لوڑن والا رہا نہ خالی، لوڑ کی تھی جس پکی، لوڑ کے رندا جو مڑ آیا، لوڑ گنو دی کچی۔ تو اسی طرح صاحب لوگ نے پکی جو ہے لوڑ کی ہے، پکی ڈھونڈ کی ہے، وہ کامیاب گزرا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ حق کی رستے میں چلو تو پیچھے کی طرف مت دیکھو، آگے ہی چلو، اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ پھر خاص بات ہے کہ جو بھی کوئی قاری، جو بھی کوئی لکھنے والا شاعر ہے، اپنا کتاب لکھتا ہے، ناول لکھتا ہے، وہ ہر کسی کو تلقین دیتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، لیکن میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ جو میری کتاب ہے یہ خاص لوگوں کے لیے، عاموں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ نہ ہی عاموں میں پڑھی جائے۔ کیوں کہ عامہ بے اخلاصاں اندر خاصاں دی گل کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے درنی۔ بہرحال تمام خوشیوں کے بعد، تمام جو دنیا کی منازل اس نے فتح کی، حاصل کی، ابھی ایک نیا نیا قصہ، ایک آج سے اس قصے نے ایک نیا موڑ لینا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے، بڑی دلچسپ حقیقت ہے جس سے انسان واقف ہونے کے باوجود بھی نا واقف رہتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال آج قصہ شروع ہوتا ہے، میاں صاحب لکھتے ہیں جیسے کل خوشیوں میں 40 دن آصف شاہ نے گزارے، پھر گوشے میں چلا گیا۔ لکھتے ہیں روزو رات ہنیری آوے، راتو روز نورانی، روزو رات ہنیری آوے، راتو روز نورانی، مکر فریب دعا کر ٹھگے کم ایو آسمانی۔ یہ دن کے بعد رات اندھیری لے آتا ہے اور رات کے بعد پھر صبح نورانی لے آتا ہے، مکر فریب دعا کر ٹھگے ایہو کم ایہو آسمانی۔ یہ آسمان جو مکر فریب کا ہوتا ہے، کبھی ہمیں اندھیرے میں گم کر دیتا ہے، کبھی پھر نورانی صبح کی روشنی لے آتا ہے۔ اکی نو اونچا گگن چڑھاندا، وانگن سورج پا کے، ایک پچھاویں وانگ محمد خوش رہے وچ خاکے۔ ایک کے تو آسمان پہ چڑھا دیتا ہے، اس کی روشنی اتنی دیتا ہے کہ وہ ایک کو سورج کی طرح روشن کر دیتا ہے، اس آسمانوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک پچھاویں وانگ محمد خوش رہے وچ خاکے، وہ ایک ہے جب سورج کی روشنی انتہا کو ہوتی ہے تو ایک کا وہ پچھاواں بن جاتا ہے، اس کا سایہ بن جاتا ہے، جو سایہ ہمیشہ زمین پر ہی رہتا ہے۔ ایک پچھاویں وانگ محمد خوش رہے وچ خاکے، وہ زمین پہ اپنے سایہ بن کے ہی خوش ہے۔ اوہ دانا وچ جہانا جو ہر کم دیواری،
بتے باز اسمان تائی جانے نہ اتباری، وہی دانا ہے اوہ دانا وچ جہانا، وہی دانا لوگ ہیں اس جہان میں جو ہر کام دیواری، جو ہر کام کی دفعہ بتے باز اسمان تائی جانے نہ اتباری۔ یہ جو بتے باز ہے، جو دھوکے دینے والا عثمان ہے، اس پہ اعتبار نہ کرے۔ عزت اقبال و دیتے کرے نہیں مغروری، نہ وچ شامت بدبختی چھوڑے تروڑ سبوری۔ عزت اقبال و دیتے کرے نہیں مغروری، جب وہ عزت اور اقبال بخشے، شان و شوکت بخشے، تو اس پہ وہ مغروری نہیں کرے۔ یہ صلاح دی ہے میاں صاحب نے کہ عزت اقبال ہو دیتے کرے نہیں مغروری۔ وہ جو عزت اور اقبال اگر دیتا ہے اس پہ مت مغرور ہو جاؤ، مت تکبر کرو، نہ وجہ شامت بدبختی چھوڑے تروڑ صبوری، اور نہ جب تمہاری شامت اور بدبختی یا تم کو مشکل آ جائے، تم اپنے صبر کو مت توڑو، صبر میں رہو، صبر کر کے رہو۔ دنیا دا غم کھاوے نہیں جو آوے سر چاوے، آخر دا کر خرچ محمد راضی ہو کر جاوے۔ دنیا دا غم کھاوے، دنیا کے غموں سے دور رہے، جو آوے سر چاوے، جو بھی ملے اسے قبول کر رہے، جو دنیا کا غم ملتا ہے اس کو قبول کرے، اپنے سر پہ اٹھائے، آخر دا کر خرچ محمد راضی ہو کر جاوے۔ کیا کرے؟ جب یہاں سے مشکلیں برداشت کر کے آخر دا کر، جو یہاں کی مشکلیں ہیں جن کو وہ برداشت کرتا ہے صبر و تحمل سے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آخر دا کر خرچ محمد راضی ہو کر جاوے۔ اس کا جو آخرت کا سامان ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے صبر کرنے کے لیے، ہر مشکل میں راضی رہنے کے لیے۔ آخر دا کر خرچ محمد راضی ہو کر جائے، ہاں جب واپس اصلی گھر میں جائے گا تو وہ راضی ہو اور خوشی سے جائے گا۔ آسم شاہ عبادت کردہ جانو دلو زبانو، درد فراق مجازی اندر کھولے سارا کانو۔ ابھی آسم شاہ جو عبادت کر رہا ہے وہ دل و جان سے، اپنی زبان سے جو عبادت کر رہا ہے وہ دل و جان سے بھی وہی عبادت کر رہا ہے۔ آسم شاہ عبادت کردہ جانو دلو زبانو، جو تمہاری زبان میں عبادت ہے نکلتی ہے وہی تمہارے دل میں اور جان میں بھی ہونی چاہیے، وہ صحیح عبادت ہے۔ درد فراق مجازی اندر کھولے سر حقانو، وہ جو درد فراق مجاز کا تھا اس نے وہاں سے سر کا حقانی اور وہاں سے حقیقت کو اس نے ڈھونڈ لیا۔ بلی عشرت عیش جہانی لگی چھک حقانی، وہ جو عیش و عشرت میں دن گزارے تھے وہ بھول گیا، وہ بادشاہی، وہ عیش و عشرت سب بھول گیا۔ بلی عشرت عیش جہانی لگی چھک حقانی، باقی ول محبت اٹھی اے جگ سمجھ فانی۔ جب اس نے یہاں کی عیشوں اور حقیقتوں کو چھوڑ دیا ہے تو اس کو کیا ہوا ہے؟ حقیقت کی چھک لگی ہے، وہ حقیقت کی طرف چل پڑا ہے۔ باقی ول محبت اٹھی اے جگ سمجھ فانی، وہ جو تھا اس کو محبت آخرت کی طرف لگی ہے، وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ یہ جو جگہ یہ فانی ہے، اس دنیا نے نہیں رہنا، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ فانی دی اشنائی کو لوں دل بیزار ہو یاسی، جس نے فنا ہو جانا ہے اس سے آپ نے کیا اشنائی لگانی ہے؟ جس نے رہنا ہی نہیں ہے۔ فانی دی اشنائی کو لوں دل بیزار ہو یاسی، باقی وال محمد بخشا اٹھ سوار ہو یاسی۔ وہ اتنا اس دنیا سے فانی دی جو فنا ہونے والی دنیا ہے اس سے اتنا اس کا دل بیزار ہوا کہ وہ آگے کی طرف اس کو چٹک لگی ہے۔ باقی وال محمد بخشا اٹھ سوار ہو یاسی، وہ آگے کی طرف چلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اس سواری پہ اس نے چڑھنے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ ذکر شہادت کلمے پڑھدا خوشیاں نال مرادوں، آسم شاہ پکے گھر ٹریا چھڑ کجیاں بنیاداں۔ ذکر شہادت کلمے پڑھدا خوشیاں نال مراداں، ابھی جو عیش و عشرت والی خوشی بھول گیا ہے، ابھی اس کو کس میں خوشی ہونے لگی ہے؟ ذکر شہادت کلمے پڑھدا، وہ تمام جو کلمے اور اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو اس میں لذت اور سکون آنا شروع ہو گیا ہے۔ آسم شاہ پکے گھر ٹریا چھڑ کجیاں بنیاداں، آسم شاہ جو ہے وہ پکے گھر اور اصلی گھر کی طرف چل پڑا ہے، چھڑ کجیاں بنیاداں، اس دنیا میں جو ہے یہ عارضی ہے، اور جو پکا گھر ہے اس کی طرف اس نے تیاری شروع کر دی۔ پنجر وچ اداسی ہوئی بلبل مست چمن دی، بھائی گھر نے لائی کڑکی قید مکی جل اندھی۔ جو پنجر وچ اداس ہوئی بلبل مست چمن دی، جو بلبل تھی مست چمن کی، وہ پنجرے میں ابھی وہ اداس ہونے لگی ہے، وہ جو روح ہے وہ پنجرے میں
اس بت میں وہ تنگ ہونے لگا ہے۔ پنجر وچ اداس ہوئی، پنجر وچ اداسی ہوئی، بلبل مست چمندی، پھائی کرنے لائی کڑکی، قید مکی جل اندھی۔ ابھی جو شکاری ہے اس نے ایسی پھائی لگائی ہے کہ یہاں سے قید مکی جل اندھی، یہاں سے کھانے پینے کی جو انجل اس کی جل ان اس کے نصیب میں لکھا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ کڑکی ایسی ہے جسے کچھ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آصف شاہ بلایا، بیٹا سینے چھک لگایا، پند وصیت دیتی نالے الوداع بلایا۔ آصف شاہ نے پھر کیا کیا، جب یہ صورتحال اس پہ آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا لیا اور سینے سے لگا لیا، پند وصیت دیتی نالے الوداع بلایا، اسے تمام نصیحتیں دی اور اسے الوداع کہا۔ اس نے اجازت مانگی بیٹے سے، سکھ وسو تم صاحب ملوکا، کیا کہتا ہے اسے، سکھ وسو تم صاحب ملوکا، تریا باپ سفر نو، ماتم سوگ نہ کرو سفر دا۔ ماتم سوگ نہ کرو سفر دا، چلے اصلی گھر نو۔ یہ بتا رہے ہیں صاحب ملوک کو دعا دے رہے ہیں، اے میرے بیٹے سکھ وسو تم صاحب ملوکا، ٹریا باپ سفر نو، اے میرے بیٹے تم خوشی سے جہاں اس دنیا میں رہو اور میں سفر کی طرف چلے ہوں، ماتم سوگ نہ کرو سفر دا، چلے اصلی گھر۔ میرے جانے کا ماتم اور سوگ نہیں کرنا، میں اصلی گھر کی طرف چل پڑا ہوں، حقیقت کی طرف جانے لگا ہوں۔ جہاں تم سفر تیاری کی تھی لگی اساں جدائی، جب تم سفر کے لیے جانے لگے تھے تو ہمیں بڑی سخت جدائی ہوئی تھی تمہاری، ہمیں افسوس ہوا تھا۔ جہاں تم سفر تیاری کی تھی لگی اساں جدائی، مڑ مڑ موڑ رہے ساں تینو خبر نہ آئی کائی۔ ہم بھی تم کو جب روک رہے تھے بہت زیادہ، تم نہیں رکے تھے۔ جنا شک سجندی لگی پھر نہیں مڑ بیندے، جن کو اپنے محبوب کی طرف محبت لگ جائے اس کی طرف تیاری کر لیں۔ جنا شک سجندی لگی پھر نہیں مڑ بیندے، آج سانو کوئی موڑ نہ سکتا، نہ موڑے ہن رہندے۔ آج ہمیں کوئی وہ موڑ نہیں سکے گا اور نہ کسی کے موڑنے سے ابھی ہم رک سکتے ہیں۔ الوداع تساں تھی مینو کیتا یاد سے ہیلی، بیٹے کو کہتا ہے کہ الوداع تساں تھی مینو کیتا یاد سے ہیلی، اب مجھے میری سہیلی نے، میرے محبوب نے مجھے یاد کر لیا ہے۔ اللہ بیلی جان اکیلی چلی چھوڑ حویلی، کہتے ہیں اللہ بیلی، اللہ حافظ، جان اکیلی، میری اکیلی جان چلی چھوڑ حویلی۔ اس حویلی کو، اس دنیا کی جو حویلی ہے، جو بت ہے، اس کو یہ چھوڑ کے میری جان جا رہی ہے۔ لیکن نال گیا جو آیا قاصد تیز سجدہ، وہ جو محبوب کی طرف سے، سجن کی طرف سے جو قاصد آیا تھا وہ جلدی سے اسے لے کے چلا گیا۔ لیکن نال گیا جو آیا قاصد تیز سجدہ، آصف شاہ پہ آلہ پیتا ہویا ہار دفندہ، وہ اسے لے کے چلا گیا ساتھ۔ جو قاصد آیا تھا اپنے محبوب کی طرف سے، حقیقت کی طرف سے، آصف شاہ پیالہ پیتا ہویا آر دفن، آصف شاہ نے وہ پیالہ پی لیا اور اس کی دفن کی تیاریاں شروع ہوگی۔ ہرما اندر گریا داری حدو ہوئی زیادہ، آہی ڈاہی کھلے ماہی روندا کھلا شہزادہ۔ جو حرم تھے، جو بادشاہ کے گھر تھے، اس کے اندر بہت گریا داری ہوئی، حد سے زیادہ گریا داری ہوئی، رونا دھونا ہو گیا۔ ہرما اندر گریا داری حدو ہوئی زیادہ، آہی ڈاہی کھلی باہی روندا کھلا شہزادہ۔ جو شہزادہ بھی تھا وہ باہیں کھول کے، آہی ڈاہی کھلی باہیں کو، اپنے بازو کو کھول کے وہ رو رہا تھا۔ میر وزیر رہت روندی لشکر دے سر کر دے، کیوں شاہاں مکج اساں تھی ہو چلیوں پس پردے۔ جو میر وزیر تھے، رایا تھی، وہ بھی رو رہے تھے، لشکر کے سرکردے بھی رو رہے تھے، کیوں شاہاں مکج اساں تھی ہو چلیوں پس پردے۔ اے بادشاہ تو ہم سے منہ
ہماری طرف سے منہ سے پردہ کر کے کس طرف چل پڑا ہے، بس پردے میں جانے لگا ہے۔ تجھ نہیں پرواہ ساڈی اوراں خدمت کر، کون سانو یاد کرے سی یار ملے جد یاراں، تجھ نہیں پرواہ ساڈی، ابھی تمہیں ہماری پرواہ نہیں رہی ہے، اب تمہاری خدمت کے لیے ہورے آ گئی ہیں۔ کون سانو یاد کرے سی یار ملے جد یار، جب تم اپنے محبوب سے جا کے ملو گے پھر ہمیں کون یاد کرے گا۔ سانو لکھ متاجی آہی درشن دے صدرائے، ایک ایک دم دی صحبت تیری سو سو عیب گمائے، ہمیں ہمیشہ تمہاری جو دیکھنے کی محتاجی رہے گی، اور ہم تمہارے درشن کے صدرائے رہیں گے، تمہارے دیکھے بغیر اداس رہیں گے۔ ایک ایک دم دی صحبت تیری سو سو عیب گمائے، تیرے جو ایک ایک دم کا ملنا تھا وہ ہمارے سو سو عیبوں کو ختم کرتا تھا۔ ایک ایک سخن مبارک تیرا آہا لال رومانی، ہر ہر پنت ساڈے اندر ہر دل دی زندگانی، تمہارا ایک ایک سخن مبارک، تمہاری ایک ایک بات ہمارے لیے لال رومانی تھی، ہمیں ہیرے موتی سے قیمتی تھی۔ ہر ہر پنت ساڈے اندر ہر دل دی زندگانی، تمہارے ہر ہر جو نصیحت تھی اس کے اندر ہر دل کی زندگانی تھی، ہر دل میں تمہاری لیے محبت تھی۔ لطف احسان مرحمت شفقت کرسی کون اجیہی، شالا چک محبت تیری کدے نہ ہوے بےہی، تیرے جیسا لطف اور احسان اور مرحمت اور شفقت کون کر سکے گا، شالا چک محبت تیری کدے نہ ہوے بےہی، شالا جو ہمارے دل میں تمہاری محبت ہے یہ کبھی کم نہ ہو۔ مغفرت کرے رب تینو، دے دے اسی دعائیں، راضی رہی اساں پردائیں متھے وٹ نہ پائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، ہم تمہیں دعائیں دے رہے ہیں، راضی رہی اساں پردائیں متھے وٹ نہ پائیں، اور ہمارے پہ تم نے راضی رہنا ہے، ہمیشہ راضی رہنا ہے، اور اپنے متھے پہ وٹ نہیں ڈالنا، ہمارے لیے ہماری طرف سے کبھی برا نہیں سوچنا۔ کفن صدوق تیار کی تو نے، غسل دیتا الماواں، ظاہر باطن چھتن رونی سپرد کرے، ظاہر باطن چھتن نورانی سر پر کرے کر دے چھاواں، اور اس کو جو صندوق کفن اور صندوق کفن کا تیار کیا، کفن صندوق تیار کی تو نے، غسل دیتا الماواں، جو عالم لوگ تھے انہوں نے اسے غسل دیا، ظاہر باطن چھتن نورانی سر پر کر دے چھاواں، ظاہر اور باطن چھتن نورانی، ہر طرف سے ظاہر سے اور باطن سے اس کا نور کا سایہ اس پہ سر پہ رہا۔ نال ادب دے کفن بنایا بند سونے بنکائے، کیسر عطر امبر گلابو پھر شیشے چھڑکائے، بڑے ادب سے بڑے احترام سے اس کا کفن بنایا، اور سونے بند سونے بنکائے، اچھے طریقے سے اس کی تیاری اور کفن کا انتظام کیا۔ کیسر عطر امبر گلابو بر شیشے چھڑکائے، اس کا عطر غلاب اور کیسر سے جو ماں خوشبو اس میں چھڑکائی، شہر خاموشاں دے ول چڑھیا آسم شام مصر دا، فوجاں دا کچھ انت نہ رہا صدقے گنج کہرلا، وہ جو شہر خاموشوں کی طرف قبرستان کی طرف چل پڑا ہے، آسم شاہ مصر دا، آسم شاہ مصر دا بھی اپنی حقیقت کی طرف چل پڑا ہے، فوجاں تو کچھ انت نہ رہا صدقے گنج کہرلا، اور کو فوجوں کا بھی بے شمار فوجیں تھیں، اور اس کے صدقے بھی جو دیے انہوں نے وہ بھی بے شمار دیے۔ اس نگر وچ آئے اگے آئے استی وڈے وڈیرے، شاہی چھوڑ رہا ہو وردہ درد اتھے کر ڈیرے، وہ جس نگر میں چلا گیا ہے آگے اس سے بڑے بڑے بھی موجود تھے، اس نگر وچ اگے آئے استی وڈے وڈیرے، شاہی چھوڑ رہا ہو وردہ درد اتھے کر ڈیرے، وہ اس سے بڑے بڑے لوگ بھی وہاں کے موجود تھے، اور اس نے بھی اپنی بادشاہی چھوڑ کے دھرتی کے اوپر زمین کے اوپر اپنا ڈیرا کر لیا، جہاں تابوت پہ عہدہ ٹوریا صاحب ملوک شہزادے، صدقے خیر خرایا دیتی حد بہت زیادہ، جب تابوت چل پڑا، جہاں تابوت پہ عہدہ ٹوریا، جب اس کے باپ کا تابوت چلا ہے تو صدقے خیر خرایا دیتی حد بہت زیادہ، یہ صدقے خیر خرایا جو دینا ہے یہ خوشی میں بھی دیے جاتے ہیں اور غمی میں بھی دیے جاتے ہیں، صدقہ بلا کوئی ٹالتا ہے، میوے مہرہ لال جواہر مانک موتی ہیرے، اوس تابوت اتو سن سٹے چن چن رجے کیرے، جو کر سہ ملوکے اتے بابل سی زر لائی، تیویں سہ ملوک پہ دی کھٹی کھول کمائی، اور جب اس کے مغفرت کے لیے اس نے جو اخراجات کیے، جو صدقے دیے، جیسے میاں صاحب فرما رہے ہیں جو کر صاحب ملوک کے اتنے بابل سی زر لائی، جس طرح صاحب ملوک کے اوپر سے اس کے باپ نے جو زر لائی تھی، جو سونا چاندی قربان کیا تھا، تیویں صاحب ملوک پہ دی کھٹی کھول گمائی، اسی طرح صاحب ملوک نے بھی اپنے باپ کے اوپر بہت اخراجات کیے،
قدر موافق صدقے دیتے کر اسقاط جنازہ، شاہ محل وچ داخل ہویا بند کیتا دروازہ۔ اپنی قدر موافق جو بھی تھا اس نے صدقے دیے، جنازہ پڑھا اور واپسی پہ شاہ محل وچ داخل ہویا بند کیتا دروازہ۔ واپس آ کے محل کا دروازہ اس نے بند کر دیا۔ فاتح آخ گرانو آئے روندے تلیاں ملدے، ہایا دنیا تے کس رہنا بلے بلیرے چل دے۔ جو واپس آئے فاتحہ درود پڑھ کے گھر میں روئے روندے اور تلیاں ملدے، روتے ہوئے تلیوں کو ملتے آئے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہائے دنیا تے کس رہنا بلے بلیرے چل دے۔ ہاں اس دنیا میں کس نے رہنا ہے، بلے بلیرے جو یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اے پور لگاون ہارا جو آیا اس ٹرنا، کون مقامی ہر دے سر تے کوچ نکارا کھرنا۔ یہ جو پورا ہے اس جو بھی آیا ہے اس نے ادھر سے نکل جانا ہے، گزر جانا ہے، ادھر کسی نے نہیں رہنا۔ کون مقامی ہر دے سر تے کوچ نکارا کرنا، ہر کے سر پہ یہ کوچ نکارا پھر رہا ہے۔ یہاں پر کوئی مقامی نہیں رہ سکتا، پکا مقام نہیں کر سکتا، یہ عارضی دنیا ہے۔ دنیا باغ پرانا بھائی نویں نویں پھول بندے۔ دنیا بہت پرانا باغ ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا باغ پرانا بھائی نویں نویں پھول بندے۔ یہ دنیا بہت پرانا چمن ہے، باغ ہے، اور جو نئے نئے پھول ہیں یہ انسان ہے۔ یہ ہر انسان کی دوسرا انسان جگہ لے لیتا ہے، جیسے ہر پھول کے بعد دوسرا نیا پھول آ جاتا ہے، اسی طرح اس باغ میں اس دنیا میں اگلے لوگ چلے جاتے ہیں اور دوسرے آ کے اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ پھلن ساتھ چنندے بازے ایک کوئی روز وسندے۔ کچھ پھول جو ہیں وہ فوری طور پہ ختم ہو جاتے ہیں بازے، اور کوئی جو ہیں کچھ دن نکال لیتے ہیں۔ ہر ایک شاخ عمر دی نالوں توڑ کھڑے جد مالی، پتاں پھلاں پوے وچھوڑا رو رو کہندی ڈالی۔ ہر ایک شاخ سے جب مالی پھول توڑ کے لے جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پتا پھولا پوے وچھوڑا، پتے جو پھول وہ چھوڑا پڑتا ہے، رو رو کہندی ڈالی۔ وہ جو ڈالی پیچھے روتی ہے کہ میرے پھول اور پھولوں کو لے کے یہ مالی چلا گیا ہے۔ پیٹو پہاڑ سے گوفے کڈے پھول ہوئے رنگ والے، مالی تروڑ بزاری سٹے برے وچھورے ڈالے۔ جب وہ پیٹو پہاڑ سے گوفے کڈے پھول ہوئے رنگ والے، جب اپنا پیٹ پھاڑ کے شگوفوں نے رنگ برنگے پھول نکالے ہیں، کیا ہوا؟ فوری طور پہ مالی تروڑ بازاری سٹے برے وچھوڑے ڈالے۔ مالی فوری جو ہی پھول کھلتا ہے وہ اٹھا کے بازار میں لے جاتا ہے، بڑے بڑے وچھورا ڈال دیتا ہے پھر اس میں ڈالی میں اور پھول میں۔